وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد محمد الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين سبحان اللہ. محترم و معزز حاضرین و سامعین کرام، نہایت ہی میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت محفل پیر طریقت حضور پیر سیدی احمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور پیر سید محمد علی سرکار نجوال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یاد اندر اور انہوں نے جد امجد سید الشہداء کربلا انہوں پاکہ دی یاد اندر پیر طریقت حضور پیر سید منیر حسین شاہ صاحب نقشبندی، پیر طریقت حضور پیر سید سلیم شاہ صاحب بخاری چشتی صاحب اور دیگر صاحبزادگان نے دو صحابہ نے مل کے اس محفل کا اہتمام کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سادات اکرام دا ساڈے سراں تے حاضر سایہ قائم دائم فرمائے. اور الحمدللہ سادات اکرام دی ہی وساطت نال کیونکہ اس گھر چوں ساڈے تک دین اسلام پہنچے اور جڑے اس دین اسلام کو پہنچانے وچ معاون بنے سن وہ میرے نبی دے یار غار مراد مصطفیٰ کوئی دماد مصطفیٰ جامع القرآن انہاں دے جناب دے معاون بنے کہ جنہاں نے حضور سرکار دا دین مبارک پھیلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی حوالے دے نال ہی جس موضوع کا میں انتخاب کیتا ہے اپنے اس شعر کے مد نظر جڑا میں پڑھیا ہے اس موضوع کا نام ہے عظمت شہداء کربلا. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی کہ انہاں پاکاں دی شان تے عظمت کتنی ہے جا کے کوئی بھی انہاں دی شان تو ناواقف نہیں. ہر مسلمان بلکہ غیر بھی انہاں دی شان عظمت تو واقف کار ہے. تو اس حوالے نال میرے بھائیو میرے دوستو انہاں پاکاں دی شان جدی وہ شان والے انہاں دی شایان شان مرتبہ پیش کیتیاں جان خصوصاً یا کلام ہوئے امام محمد رضا تاجدار بریلی دا سبحان اللہ. یا ہوئے گولڑے دے شہر شاہ دا جی یا ایسے کوئی عالم ربانی ہو جڑے کلام لکھن والے ہو صوفیاء کرام کیونکہ جنہاں دا کلام یا رب دے قرآن دی شرح ہوئے یا میرے مصطفیٰ دے فرمان دی شرح. سبحان اللہ. اس تو علاوہ اسی بڑی جگہ جا جا کے دیکھے کلام پڑھنے ہیں ٹہری میں صرف انہوں کا مقصد جوڑ لانا ہوتا ہے یا عوام کو مبارک لانا ہوتا ہے داد لینا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ شان انہوں کی لائق انہوں کی شان ہے یہ کہ کوئی نہ بہرحال وہ کلام میرے امام احمد رضا تاجدار بریلی رضی اللہ ہے. اس واسطے میں شعر پہلے پڑھی یہ ہے کہ کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں. بے شک بے شک. در سے واویلا نہیں در سے رضا دیتے ہیں اور تیر پہ تیر کھا کھا کے بھی دعا دیتے ہیں. ایک گھرانہ کا اقبال ایسا ہے کہ اگر ابن ملجمر کا سیدنا علی اور مرتضیٰ کا قاتل بن جائے تو دعاواں پہ نہیں ڈلیں گے. یہ شربت ہی پیلا بنے شربت ہی پی رہا تاکہ کل قیامت دیار میرے ہاتھوں
خاموش فرما لے پاک حسن لجپال عربی شخصیت پاک حسین لجپال عربی شخصیت انہاں دا سیوا مبارک ہے ہی نہیں ہے واہ ویلا تے مولا دی رضا اتے تانو تشریح کرنا بلکہ رب دی رضا اتے انہاں دا شیوا ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہاں دی عظمت تو دیکھا جائے اس گھرانے دی شان کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر جو عظمت شانہ بیان فرمائیاں نے جو احکام بیان فرمائے نے اس گھرانے نے ہر آیت تے عمل کر کے یاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ 23 پارے قرآن دے 7 سال حفظ کر دے عربی زبان 7 سال لگ گئے حفظ کر دے 2.5 پارے عمر بن خطاب یاد کیتے پوچھا یا امیر المومنین 2.5 سال اب 2.5 پارے 7 سال آپ فرماتے ہیں مقبولی دیر تک اگلی آیت پڑھنا نہیں سا جتنی دیر تک پچھلی تے عمل نہیں سکا سبحان اللہ 2.5 پارے سال یاد کیتے نے ہر آیت دے اوتے عمل رہا ہے یاد کہ نبی دے صحابی عمر بن خطاب ہر آیت تے عمل کر دیا 7 سال لگ کے 2.5 پارے یاد کر دیا تے ایمان نال دس یہ تے پھر میرے مصطفیٰ دا گھرانہ ہے کہ نہ تے قرآن دی ہر آیت تے عمل کر کے بتایا سبحان اللہ جی جی کیویں ہو سکتا ہے یار قرآن انہاں دے گھر چوں آوے دین انہاں دے گھر چوں آوے تے آپ دین تو ادھورے رہ جان یہ کبھی ہو سکتا نہیں اس گھر چوں جے دین آیا ہے قرآن آیا ہے اسلام آیا ہے پھر ایک گھر دا سیوا رہا ہر آیت تے عمل کر کے ثابت کر سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا ہے جڑی آیت پڑھی قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر رب تبارک و تعالی نے 5 حکم فرمائے وہ کیا حکم ہے وہ امتحان ہے مومنا 5 امتحان ہے اور انہاں 5 امتحان کامیاب رہ کے مولا حسین دسیا ہے کہ جب رب دا قرآن یہ سارے گھروں آئے تے حسین انہاں امتحان وچ کامیابی تے عمل کر کے دکھایا ہوں ایمان نال دسو جڑا بندہ کامیاب ہو جائے امتحان اب معاشرتی نظام آپ مثال لے لیں جڑا بچہ امتحان اور دنیا کے معاملات کامیاب ہو جائے تو اتنے کی ہوں مٹھائیاں ونڈیاں جاتی خوشی کرتے ہیں کہ کام دیا میں سفا بچا لیں یار پاک حسین تے جنت دا سردار بنیا امتحان کامیاب رہے تے 5 امتحان کامیابی اور کامرانی رہی وہ کیا ہے پاک رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ سونے پاک رب العالمین جل وعلا نے فرمایا مومنوں میں تیرے امتحان ایمان والے لواں گا ہن ایمان والے دا امتحان ہے مولا قادر من الخوف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات فرماتی ہے میں خوف دے کے آزماواں گا امتحان لواں گا کیڑا دے اندر کامیاب رہندا ہے صدقے جاواں پاک حسین لجپال دی شان عظمت تو ادھر 17,000 ہے ادھر کل 72 نے خوف ویکھ مولا تبارک و تعالی نے ادھر 17,000 ادھر 72 نے پاک حسین ڈولے نہیں مولا حسین لجپال سرکار نے انہاں جناب 17,000 دے کر 72 قربان کر لے پر عام مسلمان اتنے گل ایک اور سمجھانا جاواں وہ جمہوری نظام ہوندا
اگر اقتدار ویکھے جمہوری نظام ویکھے ادھر 70,000 ہے ادھر 72 ہے 72 پر 70 نہ کی جوڑے پاک حسین کوئی اقتدار کی جنگ لے کے نہیں سکے مولا حسین رب دے قرآن مصطفیٰ دے دین اسلام دی خاطر گئے اگر اقتدار کی جنگ ہوتی حسین مدینہ نہ چھڑ دے مکہ نہ چھڑ دے بس مدینے کو جماعت تیار کروا لیں گے حسین فرما دے آؤ مکے والے آؤ مدینے والے ادھر 70,000 کا لشکر ادھر آپ ایک لشکر تیار کرنے آؤ پاک حسین اقتدار واسطے نہیں رب دے قرآن تے نبی دے دین اسلام واسطے گئے اقتدار کی خاطر گئے ہیں انہیں نام مراد نے سمجھا کہ میری والی جنگ جی میں کرنا نہیں اقتدار والی دوسرے کو بچا دے تیسرے کو یہ اپنے نے قیاس رائی کی بیٹھا ہے اس نام مراد میں پتہ نہیں وہ اقتدار والی نہیں سی وہ مصطفیٰ دے دین اسلام والی سبحان اللہ توجہ پاک حسین اگر اقتداری ہوندی اگر اقتدار نہیں ہوندی وجہ ہے اگر اقتداری ہوندی حسین مدینے میں چھڑ گئے ہوں ایمان نہ دس پوری روپے زمین اتنے پوری روپے زمین اتنے سب تو بڑا آستانہ کہڑا ہے مدینہ شریف پوری روپے زمین دے اتنے سب تو بڑا آستانہ مدینہ شریف سبحان اللہ تینوں پتہ ہے جتنا وڈا آستانہ ہوئے ادا سجادہ بھی کوٹا ہی وڈا سجنا پیالا شانہ نہ ہوتا ہے پاک حسین مدینہ چھڑ رہے ہیں وہ ایڈی وڈی شان والا شہر جنیاں قسمہ رب قرآن کھاوے لا اقسم بہذا البلد سونیا مینوں اس شہر دی قسم اٹھاوے شہر دیا مدینے دے تاجدار دا شہر عظمت شان والا حسین مدینہ چھڑ رہے نے ہن سمجھی تو میں لکھاں روپے لا مدینے جانے ہے کہ نقیب بھی خطیب بھی ناد خان مدینے کی طرف پیدا کرتا ہے طرف پیدا کرتا ہے یار سبحان اللہ مدینے جاوے ہے کہ جنہیں مدینے جانے ذرا سبحان اللہ نقیب خطیب نات خان جذبات دے جناب اعلی اندر ایمان دی جناب اعلی حرارت ہوے تے بے ساخت سبحان اللہ نکل آوے میں پوچھنا سجنا وہ لکھاں روپے لا مدینے جائیے پتہ چلتا ہے مدینے جائیے مدینے والے دا شہر نظر آتا ہے لکھاں روپیہ لا جائیے مدینے والے دا روضہ نظر آتا ہے حسین مدینے جائیے تو مدینہ شہر نظر آئے مدینے والے کا روزہ نظر آئے ہے جی تے دل ٹھر جاوے تے جے مدینے والے دے نام تے نکل جاوے نا پھر مدینے دا تاجدار خود آ جائے حسین مدینہ چھڑیا مکے دی سرزمین چند دن حج چ رہ گئے حسین مکہ چھڑے سبحان اللہ پاک حسین دا دبار مکہ چھڑے آن میدان کربلا وچ ڈیرا لائے اور بعد بعد انج دا شیر پڑھ دے پتا کوئی نہیں ہوتا ہوں ایمان نال دس کیا حسین پاک نو خبر کوئی نہ کہ میں مدینہ کیوں چھڑ رہا مکہ کیوں چھڑ رہا کربلا کیوں ڈیرا لا رہا خبر ہے یار جے حسین دے درد غلامی کرنے والا شیر ربانی ورگا
شیر ربانی ہے کہ دلاں دی گلاں پڑھ لوے تے پاک حسین دا مقام کی میرے تھے کہہ رہے اور جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا میں بھیج لیا دھوکا ہو دینا ہوندا ہے جنوں خبر نہ ہوئے پاک حسین تے سارا کچھ جان دے سن حسین تے سارا کچھ جان دے سن پاک حسین تو کیڑی چیز چھپی سی جے خط بھیجے سن تے پاک حسین جان لگیا عبداللہ بن عمر بھی اگے کھڑے ہیں ام المومنین ام سلمہ پاک بھی فرما رہی ہیں شہادت کے چرچے مکے مدینے سے پہلے ہی مشہور سن پاک حسین جا رہے ہیں میدان کربلا حسین لجپال دسے اساں جا رہے ہیں دین اسلام کی خاطر دنیا کی خاطر نہیں پاک حسین گھرانہ لیا میدان کربلا نے ڈیرا لایا توجہ مسلمانہ توجہ پاک حسین جس نے ڈیرا لایا میدان کربلا ہن حسین لجپال اس مقام تے رہ کے 3 دن تک پانی تو پیاسے بھی رہے ہن پانی بند کرنے والے کون سن توجہ ہے یار جڑا 70,000 آیا کھلوتا سے مقابلے گل یاد رکھیں جڑا 70,000 مقابلے چاہیا سن وہ بت پرست سن آگ کی پوجا کرنے والے سن وہ بھی تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے والے سن ہوں گل یاد رکھی جو کلمہ میرے نبی کا پڑھنے والے 70,000 کوئی صحابیاں دے پتر نے عمر بن سعد جنہ دے باپ دی شان سونا نبی فرماوے سعد تیرے تو میرے ماپے قربان تے پتر آن حسین دے مقابلے چ کیوں کھڑا ہوا ہے وجہ کی سی دنیا دا لالچ سی رے دی حکومت عہدیاں دا لالچ سی جدو عہدے دا لالچ آیا حکومت دا نشہ آیا پھر اوہی پتر کیا حسین دی عظمت تو ناواقف سی نہ پاک حسین دی شان تو واقف سی مولا حسن پاک دی شان بھی جانتا سی حیدر کرار دی شان بھی جانتا سی اور صدقے جاوا نبی دی آل اطہار دی شان و عظمت تو اے لوگ واقف سن مگر میدان کربلا دشمن رسول کیوں بنے دشمن نبی دی آل دے کیوں بنے وہ اقتدار دی حوث سی عہدیاں دا لالچ سی حکومت دا نشہ سی پتا چلیا وہ جنوں اقتدار دا نشہ لگ جاوے حکومت دا نشہ لگ جاوے وہ دین دا دشمن بن جاتا ہے کہ جنوں دین دی چاشنی چڑھ جاوے وہ حضرت ہورن کو یزید کے لشکر چوں نکل کے مولا حسین دا غلام بن جاتے ہیں پتا چلیا وہ جی ادھروں جنوں دین دی چاشنی سی لذت سی وہ تو یزیدی لشکر چھڈ کے ہوں حضرت ہور نے گل یاد رکھو حضرت ہور نے تعداد نہیں ویکھی سبحان اللہ تعداد نہیں ویکھی 70,000 روپیہ چھڈنا وا حضرت ہور تعداد تے لشکر نہیں ویکھیا حضرت ہور نے حق ویکھیا تا کر کے حضرت سیدنا ابو البرکات رحم اللہ علیہ داتا حضور دے نال جنہ دا مدرسہ حزب الاحناف ہے آپ فرمانے نے اور روپے زمین دے اوتے ایک مسلمان مومن شریعت کے قائم رہ جاوے پوری روپے زمین والے کفر نال بھر جاوے ہے جی وہ ایک مومن مصطفیٰ دے دین تے چلن والا پوری روپے زمین دے اوتے بھاری ہو جائے پوری روپے زمین دے اوتے ایک مومن ہی بھاری ہو جاندا ہے اوے پتہ چلیا تعداد نہ ویکھ اوے رب دیا فقیرا جگ نہ ویکھ جگ کدھر ہے جہدی ہن لوگ کدھر نے تو حق ویکھ رب دے قرآن نال کوڑی نبی دے دین
شان لبنی ہے تے حسین پاک دے گھرانے نال لگ کے شان لبنی اس گھرانے نال اور پاک حسین لجپال دا گھرانہ کڈی شان والا جے حضرت حسین نے اودیا قربانی دیتی ہے پر ادھر ویکھ جاندے سن اگ دے پجاری نہیں سن پتر رام رام کرنے والے نہیں سن وہ بھی تے کلمہ نبی دا پڑھنے والے سن پر افسوس افسوس وہ دنیا دے نشے چا گئے دنیا دے نشے چا گئے حکومت دے عہدے تے لالچ چا گئے جدوں لالچ چائے نے دشمن حسین دے بن گئے انہاں سمجھا پاک حسین اس گھرانے نو آپا گھوڑے دی ٹاپا ہیٹھ لے آدن اسا شان پا گیا اسا تخت بیٹھے شان پا گئے نانا او جڑا رب دے قرآن تے نبی دے دین اسلام دی خاطر گھوڑے دی ٹاپا ہیٹھ او جناب قیامت تک مقام پا گئے بلکہ جنت دے سردار بن گئے او جڑا دنیا دے تخت بیٹھا سی ہمیشہ دی ذلیل و رسوا ہو گیا ہمیشہ دی ذلیل و رسوا ہو گیا تے اجنا رسوا ہویا دمشق دے اندر جے قبر ہے قبر دے اوتے جناب اگ دی لوہے دی پٹھی بڑی پئی ہے میرا رب دسنا چاہتا ہے او ویکھ جے قرآن تے اسلام دا دشمن بنیا ہے اے تو جناب اوتے بھی اگی وچ بھی اگے اگا بھی اگے تے جڑا ساڈے قرآن دی خاطر میرے مصطفیٰ دے دین اسلام دی خاطر جن 72 کوہائے نے انہاں نے دسی مداری بلکہ انجا او قیامت تک جڑا بھی مومن ہوندا رہے گا حسین دا واسطہ اس گھرانے دا واسطہ پاوندا رہے گا رب انہاں دی دعاواں نوں قبول فرماندا رہے گا اس واسطے میں اوے حسین زندہ یزید مر گئے حسین جت گئے وہ یزید ہر گئے حسین زندہ یزید مر گئے اور پاک حسین توجہ ہے اس واسطے میں خطاب گھٹ تے لیکن تبلیغ چوکھی کرنی تاکہ سمجھاواں ساڈے سنیت دے اندر تفضیلیت بھی بڑی آ چکی جی ہاں بہت ساری تفضیلیت آ چکی ہے ہن ویکھیا پتہ ہی نہیں لگدا کہ اے اہل سنت و جماعت دی محفل ہے یا کسی اور دی محفل لیکن یہ اعلی حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی آپ نے تو ونڈ کر چھڑی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اعلی حضرت امام اہل سنت نے چھان کے رکھ چھڑے سنی کی پہچان بھی نسی ہوں ایمان نے دس یار شہزادہ شان والا ہے تے آئے کدھر نے کربلا اس واسطے کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ اس واسطے حسین پاک کی شان دیکھ کے نا تے اقبال بعد والے سجادے نو آکھدے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اقبال آندا مسلماناں اے خانقاہاں چھڈ تیا اور رسم شبیری ادا کر وہ رسم شبیری کیا کہ تو اسلام کا پرچم بلند کر اسلام کا پرچم بلند ہونا کیویں ہے گل یاد رکھیں پرچم بلند ہونا کیویں ہے کوئی اقبال نے طریقہ دس چھڑیا طریقہ بھی اقبال نے دسیا ہے اقبال جے تو خانقاہاں کو پیراں نوں پیا کڈنا ہے تے آنے نکلو او پیرو اٹھو خانقاہاں چھڈو تے اج رسم شبیر علی ادا کرو تے یار اے کلندر لاہوری ہن اے بھی دسنا کہ وہ طریقہ کی ہے جہدے نال آپاں اسلام نوں ملے ہونا ہے اقبال آتا ہے میں دسنا وہ طریقے دو ہی اقبال آتا طریقے بول بول کی طریقے کنے نے اقبال نے سرکاروں کیا نہ پانیاں بنایا بلکہ ان خانقاہاں تو نکل بوئے بوئے جا کے سوالی نہ بانی اقبال آتا ہے جے تو ہونا ہے
چاہنا بھی اسلام کا پرچم بلند کرنا خان کا تو اٹھ کے پھر اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں وہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیر اور اسلام کے دامن میں کوئی چیزاں نے یا مولا حسین کو سر دے دے یا حیدر کرار کو تلوار میدان چلے جاؤ اسلام آئے گا اس کو بغیر اقبال اللہ تو اسلام کا غلبہ نہیں لیا سکتا تاریخ اٹھا کے اسلام کو خون دی لوڑ پئی ہے نبی نے یارا خون دیتا ہے جے کو جتھے قربانی دی لوڑ پئی ہے اسلام نے جناب یارا اسلام دے جناب یارا سپاہیاں نے اپنی جانا نذرانے دے کے جناب یارا اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے بلکہ آتے کو قریب ہی سمجھا دینا اور 70 سال ہو گئے ملک پاکستان بنے کو 70 سال تک دے قوم چا سستی پئی ہے کوئی جاگیا نہیں اگر امت مسلمان جاگی ہے ایک قربانی غازی ممتاز حسین قادری دیتی ہے ایک قربانی دیتی ہے لکھاں مسلمان بیدار ہو گئے نے پتہ چلیا اسلام دے آتے جدوں بھی جانتا نظرانہ پیش ہوئے گا اسلام دا پرچم بلند ہوئے گا تاں سید اکبر حسین اعلی آبادی رحم اللہ علیہ فرماتے نے آپ فرماتے نے جدوں میری خطرے ہوئے نے تے خون نکلے میرے چیخ دی آئی ہے میں چیخ ماری ناری پیار آیا یہ جدرا پیارا خطرے کیوں کروائے جاتے نے اور کیوں چیخ بچے دی بجدی ہے آپ فرماتے نے پھر اکبر حسین آبادی فرماتے نے پتہ چلیا جدو خون دیتا جاوے خطرہ ہو گیا تیرے مسلمان دا پتر ہے وہ پتہ چلیا اسلام کے اندر آئے گا اسلام کے اندر خون ہی دینا پڑے گا وہ صدقے جانا سجنا اسلام کے اندر خون دینا پڑے گا جدو قربانی دے گا اسلام کا پرچم بلند ہوئے گا مولا حسین لجپال سرکار نے وہ 6 مہینے کا پتر جو قربان کیتا ہے علی اصغر پاک لجپال مولا دی بارگاہ وچ پیش کر کے ہن حسین لجپال ایتھے باوے نہیں کیتا ہائے کی بنیا ہے پاک حسین 6 مہینے کا پتر دے کے رب دی بارگاہ وچ شکر ادا کرتے نے یا رب العالمین حسین تیری رضا تے راضی ہے 6 مہینے کا تحفہ ہی قبول فرما دے جو ہے مسلمان پاک حسین 6 مہینے کا پیش کیتا ہے تے ناز کیتا ہے بول 18 سال کا چڑھتی جوانی کا پتر پیش کیتا ہے تے ناز کیتا ہے یار جے حسین لجپال سرکار توجہ رکھیا جے کر دے غم تے حسین پاک انہاں نوں لیندے بچا پر حسین پاک فرمایا نا ہن نانے دے دین نوں ساری لوڑ میں جے مثال دے کہ صحابی آتی تے گل سمجھاؤنا ذرا مدد نال آکھ سبحان اللہ اے دسو جنگ بدر دا واقعہ سنتے رہندے ہو میدان بدر اسلام دی پہلی جنگ ہن میدان بدر وچ صحابی اے رسول میدان بدر دی تیاری ہوئی ہے تے سر کے جاواں بی بی گھر دے اندر بیٹھی ہے گھر دے اندر بیٹھ کے رو رہی ہے رب دی بارگاہ وچ التجا کر دی ہے دعا کر دی ہے تے روندی پئی ہے یا رب العالمین اج میرا گھر والا ہوندا سونیا تیرے نبی دے دین نو
لوڑ یا رب سونیا میں اپنے خامد نو توڑ دی نبی دے نام تو قربان ہو جاتا سونیا میں نال کر دی اور صدقے جاواں بی بی جدوں گھر دے اندر بیٹھی دعا کر دی ادھر دو ننے شہزادے آئے نے ایک دا نام حضرت معاذ ہے دوسرے دا نام معاذ ہے ننے شہزادے آئے نے جنہاں دیاں عمراں بھی چھوٹیاں نے آن کے عرض کرتے کہ اماں جی کیوں روندیاں پیاں جے ماں آکھدی نے پترو میرے میں دعا پہ کرنی ہاں کاش ساڈا باپ ہوندا اج میدان بدر دے اندر شہید ہوندا نبی دے نام تو قربان ہوندا میں ناز کر دی پتر آخر امام پھر تو ایک جناب اللہ تو دعا کر سب اجازت دے اسا جو ہے نبی دے نام تو جان والے وہ ننے شہزادے نے عمر 7 سال عمر 6 سال تے دونوں بچے تیار ہو کے میدان بدر وال پہ جاندے نے اے بھی تے پتر نے او بھی تے ماں اج ماں باپ ماں کو پتر تو نبی دے دین دا غلام بنا دے پہلے دے دین تے لگ گیا بھوکا مر جاوے گا مولوی بن گیا کدھر جاواں گے او میں آکھیا چلیا او کدھر قوم ہر ویلے پیٹ دی فکر رکھن والے تینوں پتہ نہیں جڑا مصطفیٰ دے دین تے لگ جاندا ہے رب تبارک و تعالی کبھی اونوں بھوکھیا ماردا نہیں تو کبھی پوری زندگی دے اندر مولوی بھوکے مردے نہیں دیکھے جدوں انساناں درمیان میں مولوی کھاندے کھاندے مر گئے اینے مولوی کھاندے کھاندے مر گئے او اللہ دے فقیراں ماسٹراں نوں اساں سڑکاں تے رولدیاں ویکھے ڈاکٹراں نوں اسی رولدیاں ویکھے وکیلاں نوں احتجاج کردیاں اساں ویکھے او ججاں نوں ہڑتالاں کردیاں اساں ویکھے او جناب دا مصاں نوں اساں رولدیاں ویکھے گھر وچ سکی روٹی دے ٹکڑے پا لے سڑکاں مل کے بہ جاندے نے ہائے مہنگائی ہو گئی ساڈیاں تنخواہاں بتاؤ میں آکھیا چلیا او جڑے انگریز دی غلامی وچ ٹر جان او تے جناب اج سڑکاں تے احتجاج تے دھرنے تے ریلیاں بنا لا جاندے نہیں پر او جناب 5000 مولوی دی تنخواہ ہوے کبھی مولویاں سڑکاں تے احتجاج نہیں کیتا کبھی مولوی آکھیا نہیں میری تنخواہ بتاؤ او میری روٹی دا خرچہ بتاؤ او مر گئے بھوکے 5000 ہوے بلکہ جے مولوی کدے چوکھی روٹی کھا لے سونی گڈی لے آوے یا جُتی لے آوے محلے والے بیٹھے جاندے نے چھیڑیا مولوی اج نویں جُتی پا لئی اے مولوی کو آئی کتھے ہے آپاں دا خرچہ نہیں گزارا نہیں ہوندا 40000 نال اوکھا گزارا 5000 دے دیا اے چوگر دے بوٹ مولوی کو آپ آئے جناب اللہ بہ جانے آ صدقے جانا سجنا کبھی مولوی کو سڑکاں تے احتجاج کردیا تو نہیں ویکھیا کبھی اے رولدیاں تے کبھی پیٹ دے اندر جلوس کردیا تو نہیں ویکھیا او ساڈیاں تنخواہاں بتاؤ اسی جناب اللہ بچے ساڈے چھوٹے نے اور کبھی انہاں مطالبہ ٹکرا نہیں کیتا مارتے جان گے مگر کبھی بھوکیاں نہیں کبھی پھانسی دا پھندا لے کے نہیں او نوائے وقت دی اخبار او اسلام آباد کے اندر فوج دا لیفٹیننٹ دو بڑھیاں تو تنگ آ کے پکھے دے نال لٹک کے مر گیا میرا گزارا نہیں نرکانے دے جناب ضلع نرکانے دے اندر اج تو 5 سال پہلا ہے جناب وہ ڈیوٹیوں فیر مار کے اپنے آپ کو مر گیا میرا گزارا نہیں کبھی مولوی جناب 2 بڑھیاں کی بھی ہو تے کبھی مردہ نہیں بیٹھے گا وہ جناب 10 بار بھی ہو تے کبھی بھوکا مردہ نہیں بیٹھے گا افسوس ایک ایسی سوچ بن گئی کیسی سوچ بن گئی وہ دین تے ٹر پواں گے بھوکے مر جاواں گے پر آ صدقے جاواں او جنہاں دے دل دے اندر رب دے قرآن دی ہوبے میرے مصطفیٰ دے دین دی ہوبے او ماں کی گھر دے اندر دعا بھی کر دیے دعا کر دیے رب سونیا میں اپنے شہزادیاں تیار کر کے تیرے نبی دے نام تو قربان کرنی توڑنی پئیاں جو ہے صدقے جاواں سے بی بی پاک نے اپنے بچے کو توڑیا بچے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ سونیا سی میدان بدر جان وی تیار میرے آقا نے فرمایا تسی سے بچے ہو اے نبی شہزادے گھر چلے جاؤ حضرت مولا استعمال عرض کردے نے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی پیارے آقا پیارے تو میرے باپ قربان سونیا گھر جانے ماں دا روڑ ویکھیا نہیں جاندا ماں آکھدی اے پترو اج سونے دے نام تو قربانی دا ویلا جے اے پترو تیار ہو کے تر جاؤ نبی دے نام تے جان دا نذرانہ پیش کر دیا سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بچیاں کو مسترد پیا کرنا اجازت دیتی دونوں بچیاں دی کشتی کروان تو بعد اجازت دیتی اور دونوں بچے نے دونوں ننے شہزادے نے جا کے مکے دے سردار دا سر قلم کیتا دونوں بچیاں نے شہادت دا مقام پایا گھر دے اندر بیٹھی ماں نو جدوں خبر ہوئی میرے پتر سونے نبی دے نام تو قربان ہوئے نے ماں نو خبر ہوئی ہے رب دی بارگاہ وچ دعا کردی ہے الحمدللہ وا محمد رب دا شکر ادا کردی ہے سونیا تیرا شکر ہے اے میرے ننے شہزادے اے ننے تحفے تو قبول فرمائے اوے نبی دی صحابیہ نبی دی صحابیہ پتر قربان کر کے ناز بھائی کر دی ہے لیکن عام مسلمان ایک کیویں ہو سکتا ہے جے صحابیہ ہوئے نبی دے دردی اس جناب والا غلام ہوئے اور سونے نبی دی نام تے پتراں نوں قربان کر کے اوے ناز بھائی کر دی ہے ادھر میرے مصطفیٰ دا گھرانا ہے جی نبی پاک دیاں شہزادیاں اوے اپنے پتراں نوں قربان کر کے دیوا ویلا کردیاں ہونگیاں نا اے میرے نبی دے گھرانے دی شان اینی اعلیٰ ہے اور جتنوں صبر دا جناب والا سبق پیا ملدا ہے جے صحابیہ ناز کردی ہے ادھر نبی دے گھر والے بھی ناز کردے سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ ہاں جی ادھر ناز سی ادھر ہائے نہیں ادھر واہ واہ سبحان اللہ صدقے جاواں اوے او صحابیہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ میدان جنگ وچوں کافر آئے او صحابیہ جدا باپ بھی شہید ہو گیا خالد بھی شہید ہو گیا پتر بھی شہید ہو گیا بھائی بھی میدان جنگ دے اندر شہید ہو گیا چاروں رشتے شہید ہو گئے نبی دے نام تے بی بی جناب والا بیٹھی انتظار چے نبی نے جانا فرمایا یارو اس بی بی نو دسیا جے نا ایک کام کرے گی بی بی جناب والا رستے دے اندر کھڑی اس انتظار چ کوئی خوشخبری سناؤ صحابیہ انتظار چ جناب والا خبر ملی اے بی بی فرمانی ہے میں خوشخبری سنایا جے اگر سناؤ گے میں رب دا شکر ادا کراں گی میں سے تے نال کراں گی آخر بی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے تیرا پتر بھی شہید ہو گیا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے بی بی فرماتی الحمدللہ رب سوڑیا تیرا شکر ہے میں ناز کرنیاں ماویلا نہیں کرتی ناز کرنیاں میں شہید دی بیٹیاں میں شہید دی بیویاں میں شہید دی ماں شہید دی بہنا وہ صدقے جاواں او بی بی ایسی چاروں رشتے میدان جنگ دے اندر شہید ہو بی بی ماویلا نہیں کیتا او بی بی نبی دی صحابی آئے جناب والا ناز پہ کر دیے او جو صحابیہ ناز کر دیا نے پتر دے دے رشتے قربان کر کے ادھر سیدہ خاتون جنت دی لکھتے جگرے حضرت بی بی زینب پاک لجپال نے او بی
آمن دی خبر ملی ہے بی بی واویلا نے کیتا رب دی بارگاہ چ التجا کرنی سونیا میں اوڑو محمد نے قربان کرنی علی اکبر نے قربان کرنی علی اصغر نے قربان کرنی قاسم نے قربان کرنی پر سونیا تیری رضایت اسی راضی رہے اسی لیے ہم جب صحابیات کا یا صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کے اہل بیت اطہار کی زندگی پہ ناز ہوتا ہے کہ یار وہ حضور دے صحابہ اینا جناب اعلیٰ خوشی کرن تے اینا رب دی بارگاہ التجاواں تے دعاواں کر کر کے سونے دے نام تے قربان ہون اسی ناز کرنے حسین دا گھرانہ پاک حسین دا گھرانہ تے پھر اینا نال نشان والا ہے بول 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 آگ ذرا سبحان اللہ اچھی آواز میں آگ سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سنیوں کی جان سنیوں کی جان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی جتھے نہ جاوے تو مدمن بھی جناب لکیر نے مار کے نس جاتے. امام احمد رضا تاجدار بریلی فتح رضویہ کی 24 جلد میں فرماتے ہیں. کنویں جلد ہے 24 جلد جی 33 جلد رب دے فقیر دے فتح رضویہ شریف دیا چیز کول موجود ہیں. لیکن گل یاد کر کے رکھی ختم دیا بول ساتھ چال گئے دیا تو مسائل لگ جانے نے تے بھی تے نہیں لکھنے نا. ہاں امام احمد رضا وہ ہے جو فرماتے ہیں دشمن احمد بے شدتی سارے چپ کر لگے یہ یاد نہیں اینا کہ یاد عشق دیاں اگر جے لگا جاندیاں وے لگ جان میں کھیت تو گزری جنوں عشق دی اگ لگ جائے بولتی ہے. ہاں جی جی ہی رانجے کو لگی ہے تو بجھی ہے قوم حالے تک اتنے دعا مانگتی. بہرحال اعلیٰ حضرت امام رسول فرماتے ہیں دشمن احمد بشدت کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے یا رسول اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسئلہ پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت نامہ کا پردہ جائز ہے یا ناجائز؟ عام طور پر شہادت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور وہاں پر شہادت کے ذکر کیے جاتے ہیں تو کیا شہادت وغیرہ پڑھنا امام حسین کی یہ جائز ہے؟ تو آپ امام غزالی کا فرمان نقل کرتے ہیں قال الغزالی وغیرہ یحرم علی الوعید وغیرہ روایت وقت الحسن والحسین وحکایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل کرتے ہیں فرمایا کہ واعظ کے لیے حرام ہے کہ وہ شہادت حسنین کریمین اور اس کے بے سر و پا واقعات لوگوں کو سنائیں. ایویں من گڑت گلاں پیش کرنیاں شہادت دیاں پاک میں نے دکھا دیا سارے جناب سننے میں اسٹیجوں میں بیان کر دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واقعات بیان کرنا حرام کیوں کہ انہاں پاکاں دی شان بندے نو بزدل نہیں بناتی. انہاں پاکاں دی شان بزدل بندے نو شیر بنا چھڑتی. ہو کی ہویا کہ سالہ بھی جڑنا گیر بزدل جنہاں روڑ نوار کا پہنا میں اس پہن لگی اس پہن نے کی لینا دنیا تو اسے کی لینا جہاں بھرا ہی کوئی نہیں. ہوں ایمان جس بہن تے ماں نے سن لینا
انہوں نے کہنا پتر بچ جائیں مولویا دے ٹائے چھڑیا دہشت گرد بن جائے گا میں تو پائلٹ بناوا گی جی پر صدقے جاواں جے ہوے شیر ربانی دی اماں ہوے غوث پاک دی اماں ہوے خواجہ محبوب الہی دی اماں ہوے بابے فرید دی ماں تے سیدہ زہرا دا بڑے پیکر فرماوے پترا محمد دا دین دا غلام بننا ہی پاک حسین دا طریقہ اختیار یہ سیدہ زہرا دی بڑے ماں پیکر توجہ بڑے سیدہ کائنات دی پیکر بابے فرید کی ماں بنتی ہے داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری کی اماں بنتی ہے تے جے بڑے لیڈی ڈائنا دی پھر اکرم رائی دی ماں تے سلطان رائی دی ماں بن گئی اوے اللہ دے فقیرا بابے فرید ورگی پتر اوہی ماں پیدا کرے گی جڑی خاتون جنت دا پیکر بنے گی. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کسی اور کا نہیں ہے. امام احمد رضا وہ ہے جدھر سامنے پاک و ہند دے علماء سے جدا ہے اس شان دا مالک تے واقعات بے سروپا کنج دے بیان یہ سنیا جی تو ہم دل تے ہاتھ رکھے جی شاہ فرمیندا جدو گھروں نکلے گھوڑا پاک حسین سوار گھوڑے نو حسین آندے میں ٹردا کیوں نہ آواز آندی ہے کی آواز آندی گھوڑا بولیندا ہے خیر اس طرح کچھ الویندا آندے اسی آنے بولیندا وہ آندے الویندا گھوڑا الویندا یا نہ مولا میکو زبان دے میں حسین نال الویواں حسین نال الویندا پاک حسین فرمیندے ٹردا کیوں نہ اگے جناب یہ ساڈے بھی بیان کر دیندے نے کھا کے کربلا چ بیان ہویا بے شام کربلا چ لیکن آؤ صدقے جاواں او ایسے بے سروپا واقعہ سنا کے لوکاں نو بزدل بنانا تے انج دے اتھرو ڈگوانا او سجنا امام احمد رضا پیر مہر علی دے غلاماں دی شان نہیں پیر مہر علی دے غلاماں دی اعلی حضرت دے غلاماں دی شیر ربانی دے غلاماں دی یہ شان ہے. حسین دا ذکر کر کے پاک حسن حسین دی بہادری بیان کر کے بزدل دلاں شیر دل بنا چھڑ دے ہن انج کہہ دینا حسین مڑ کے ویلے میں گھوڑا ٹردا کیوں نہیں گھوڑا نہ میرے کسے پیر نہ پے ویکھدا کی ہے ویکھیا کی ہے بی بی سکینہ گھوڑے دے پیر پھڑ گیا نہیں بابا نہ جاوی غازی عباس کہے واپس نہیں آئے واپس نہیں آئے علی اصغر کے واپس نہیں آئے میں آخیا رب دیا فقیرا ادھر نبی دی صحابیہ پتراں نو تیار کر کے میدان جنگ وچ بھیج دیاں نے تو کہنا وے نبی دا گھرانہ جنگ وچ بھیجن تو روکدا سی نا او صدقے جاواں میرے سونے نبی دا گھرانہ جنت دے لاڑے بنا کے میدان میدان کربلا جو ہے میں گل حق بیان کرنا بھراوا میں فضائل دا قائل ہوں میں اعلی حضرت امام اہل سنت دی فکر دا قائل ہوں میں اج نہیں کروار وا کے تے جیباں گرم کر کے تے تر جاواں پچھلے روندے رہن پتہ لگے کوئی نہ میں تے ایک دی گل سنانی ہے جدے نال جنت پیدا ہوئے تے دین اسلام دی حب پیدا ہوئے. ایسے واقعات اور ساڈے رکشیاں چ بھی میں اگلے دن چھاپا والی حافظ آباد کے قریب میں اتنے بھی یہ گل کی میں کہا کہ ساڈے بھولے بالے رکشیاں چ بھی لا لائے گھر ٹی وی تے لا کے بیٹھے ہو وہ پتہ نہیں کہڑے نامراد تے ایسا کلام پڑھنا لوگوں نے صرف رواوڑ کیتے سن تے دل تے ہاتھ رکھو کہ اساں اہل سنت و جماعت بھی سن کے تے کن کرارے کر لیں
نارو زینب نارو وہ میرے جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیا چلیا اجڑی تیری ہے میرے حسین دا گلاٹا اجڑیا نہیں سنبھال کے بول اجڑے تیاڈی جنہ دی جو اجڑ جاوے اوتھے کتے بھونک دے نے اوے نام لین والا کوئی نہ تا جنہ دی اجڑی نو کوئی اونوں امیر المومنین پیا کہندا ہے ساڈے حسین دی جو اجڑی نہیں اے وسیع ایسی وسیع ایسی وسیع او جناب اعلی مجدد الثانی شیر ربانی کے لال کوئی انہاں دا بھی نام لین والا یہ سارے جن بھی کروڑا ولی نے نا وہ لکھاں تے کروڑا ارباں ولی یہ سارے حسین دے غلام اہل سنت و جماعت چوں پتہ لگا اے وسے اجڑے اے وسے ہاں تے ایسے وسے اوے اجڑیاں نوں بھی وسا گئے اجڑیاں نوں بھی وسا گئے نے توجہ ہے مدد اللہ سبحان اللہ شاہ صاحب امیر کبیر علی حمدانی رحم اللہ علیہ کی کتاب حج جناب اعلی ذخیرۃ الملوک بادشاہاں دی نصیحت او دے اندر آپ نے حضور دی آل دا ذکر کرنا بھی طریقہ دسیا ساڈے جد امجد نے امیر کبیر علی حمدانی اے انہاں دی الموت فی القربہ کتاب جس دے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک دی اہل بیت اطہار نال اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو اہل سنت و جماعت باقی فرمایا سارے چیز صرف یہ محبت کرنا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو اس گل تے ناز ہے اسی پاک حسین دا ذکر کرنے اور ایسا ذکر جدے نال بندے دا دل جاگ جائے جی پاک حسین ایمان نال دس چل میرا ہن سوال ہے آخری گلا کیا کرنا پاک حسین یزید دے ہاتھ نہیں دیتا سر دے چھڑے پر ہاتھ اچھا یار ایک سوال ہو نواں اٹھ پایا یہ میں شیخ پورا کیتا سی اتنے ایک تحریک دے مولوی سن کھڑے ہو گئے چار ایک تو خیر اللہ کے فضل اینج ہی ہو گیا تین آس پاس بیٹھے سوال کرتے رہے نہ چیز انہوں نے جواب دینا رہا یہ موجود ہے نیٹ دے بھی بیان وہ ایک انجن وہ ضرورت ہی نہ پوے ہوں اٹھتے پیا تو ترے جڑے سن وہ جناب میرا سوال کر کے لاجواب ہو گئے میں کوئی اتنے بھی یہی میں گل کی تھی یہ دسو سنی مسلمانوں توجہ امام حسن پاک کا ذکر کیوں ہے یار حسین پاک دی شہادت ہر ایک نو روائی بیٹھی ہے یاد ہے حسن پاک دی شہادت کا کیوں ذکر نہیں ہے کسی کو پتا میرا خیال ہے 10 محرم تے سب نو یاد ہے تے پاک حسن دی شہادت کا دن نہیں یاد ہے شہادت یہ دو ہی قسم نے شہادت جہری شہادت سری اس دو گھرانے کو دونوں قسموں کی جڑیاں نے یہ شہادت حاصل ہوئی ہے حضرت امام حسین جہری شہادت حضرت امام حسن پاک کو سری شہادت دونوں شہادت دونوں شہزادیاں بیویاں نے دونوں شہزادے میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار جنت کے نوجوانوں کے
اچھا ایک سردار دا ذکر ہے دوجے دا کیوں نہیں؟ ہن اتنے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، سنیت دا مذہب انہاں پاک حسن تے پاک حسین تو نکل جاتا ہے۔ حسین پاک نے کدی بیعت نہیں سی کیتی، بیعت نہیں کیتی، سر دیتا ہے لیکن بیعت کیوں؟ وہ حق تے نہیں سی کہ حق تے ہوندیا جتنی بیعت کیتی، حق تے نہیں سی۔ امام حسن نے جنہاں نے بیعت کیتی سی جو حق تے نہ ہوندے، چھوٹا بھائی سر دے رہا ہے تے وڈا بھائی بیعت کر رہا ہے، پتہ چلیا جے او باطل تے ہوندا، باطل چوندے حسن بیعت نہ کردے، پاک حسن نہ کوئی ڈراوا سی، بعض لوگاں نے جتا کیا سی ڈرامے دی طور تے، او چلیا حسین پاک دے کسے دے ڈر چ نہیں آئے، کوئی تکیا ایتھے نہیں کیتا، ایتھے سادے چھڈے 72 قربان کروائے نے۔ حسن پاک نے بیعت کیتی ہے اسے واسطے، پاک حسن دا ذکر نہیں کر لے کہ انہاں ادھر وڈے باپ دی بیعت کر لیے، چھوٹا جناب اعلی اے یزید اگے اکڑ گئے نے۔ اور کیوں یزید اگے کیوں کھڑے ہو گئے؟ یزید دے اندر کی سی؟ فسق و فجور کی سی؟ بولو بھیا حق والا ہوندا تو اونوں بھی بیعت کر لینے، او حق تے قرآن دا مخالف سی، دین دا دشمن سی، عیب سی وہ اندر کی توجہ رنڈیاں نچاؤندا سی جی، ایویں ہے سارے بولو تو صحیح رہو، وہ رنڈیاں نچاؤندا سی، ڈنگراں دیا جانوراں دیا لڑائیاں کراؤنیاں کتیاں بلیاں دیا۔ اچھا یار وہ لڑائی کراوے تے یزید تے آپاں لڑائی کرائیے تے حسین، یہ کدھر دا قانون ہے؟ اساں کتے دی لڑائی کرائیے تے ہم حسینی ہیں، ایک کتا جے تے نعرہ علی دا مارے شرم نہیں آئی؟ کرے یزیدی کا کہ نعرہ علی دا اور رب دے فقیراں حسینی ہونے یزید دا طریقہ اپناوندے نہیں، حسین دا طریقہ چھڈدے نہیں، حسینی طریقہ او دا طریقہ اپناوندے نہیں، ادھر طریقہ چھڈدے نہیں۔ پر آپ او کراوے ڈنگراں دی کتیاں دی لڑائی تے یزید ہاں جی ساڈے گھراں افسوس ہے او کرا جناب اللہ ویکھے رڈیاں دا ناچ، رڈیاں دا ناچ تے یزید ملعون لعنتی ہے کہ اللہ دے فقیراں گھر وچ مجرا ویکھے، تو مجرا ویکھے موبائل وچ بھر کے اوے حسینی میں پوچھنا یار کیا یہ حسینی ہے؟ مجرا ویکھے تے جناب اللہ یزید رڈیاں دا ناچ ویکھے، حسین مقابلے چادر کتیاں دی لڑائی کراوے، حسین مقابلے چادر جے جناب اللہ او نوابے نمازی ہوے ہدی تے جناب اللہ حسین مقابلے چادر، او جناب اللہ دین دے خلاف چلے پاک حسین مقابلے چادر، اور تو میں سارے دے کام کریے دعویٰ حسینی نانا، حسینی وہ ہے، حسینی وہ ہے۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح رب کے قرآن نبی کریم اسلام کا پاسدار بنا رہے، پھر حسینی پھر کیا ہے؟ لو سجنوں ایسی عظمت شہدائے پاک۔ آخری سوال میری ایک میرے نال کیتا سی علیحدہ بیٹھ کے کہ عہد روشنی ضرور پایا جائے، دلیل میں دے دینا سنگیو، دلیل میں دے دینا، توڑے میری دلیل عقلی دلیل ہوے گی۔ بی بی پاک دامن لاہور اسٹیشن دے نال مزار سنیا نام، بی بی پاک دامن سرکار لگتا بی بی پاک دامن دی دوسرے دی کتاباں وچ نہیں ہے، اور سیرت سیدہ بی بی پاک دامن لجپال انہاں دی شان ایک کرامت بیان ہوندی ہے، حضرت جی انہاں دی کرامت بیان ہوندی ہے کہ بادشاہ دا پتر ودیا، بیبیاں پاکاں دعا کیتی رب دی بارگاہ چ مولا سونیا سانو موت دے دے پر غیر دا ہاتھ نہ لگے، سیدھا درگور ہو گیا نے، سیدھا ہاتھ نہیں غیر نہ لگن دے۔ یہ کئی بیبیاں پاکستان والے نو کنے سال ہو گئے
بابے اتنے بیٹھے بزرگ یہ دسو ساڈیاں بیبیاں جہاں سن مسلمانوں دیا جہاں پاکستان ہجرت کر کے آئی ہیں شاہ صاحب قبلہ بھی جانتے ہیں جہاں بیبیاں آئی نے قبلہ اپنی عزت بچاؤ کی خاطر خوہ چھالا مار دیتی ہے خوہ زندہ چھال مار دیتی ہے مر گئی نے پر غیر دا ہاتھ لگن دیتا وہ 1400 سال بعد 70 سال قبل مسلمانوں کی عزت زندہ مرنا پسند کر لیا غیر دا ہاتھ لگن دیتا بی بی پاک دامن زندہ درگور ہونا پسند کیتا ہے بادشاہ دے پتر نو اپنے آن دیتا نہیں میں پوچھنا جے بی بی پاک دامن دی ایڈی شان 70 سال پہلا مسلمانوں دی عورتاں دی شان اونے پھر گرانا حسین دا سی او حسین دا گرانا سی جسے کتے کمینے دی کیویں جرأت ہو سکدی سی سیدہ کی اپنے لفتے جگر دیا چادرہ اتار لینا انہاں نو جناب والا سر کے پھیلایا جاندا اوے اتھے قیامت تو پہلا قیامت آ جانی سی جے سیدہ زہرا دا وال لنگا ہوئے سورج نہ نکلے اے محمد دے گھرانے دیا بیٹیاں نے او جے سر ننگا ہو جاتا قیامت تو پہلا قیامت آ جانی سی او میرا رب العالمین جل وعلا اس گھرانے دی شان تے مقام ایڈا اونچا رکھے اوے سجنا جنہاں دے دروازے دا سوالی غلام بن کے فرشتیاں دا امام جبریل امین دروازے تے سوالی بن کے کھڑا ہے بے اجازت انہاں دے گھر داخل نہ ہوئے میں پوچھنا او جنہاں دے دروازے دا سوالی فرشتیاں دا امام بن کے بیٹھ جاوے اس گھرانے دیا چادر اعلی حضرت فرماتے ہیں آخری شعر ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں ارے بے اجازتی جن کے گھر میں وہ جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں اس کو شان سبحان اللہ سوال ہوا ہے جو مولوی پیسے لے کر آتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے اعلی حضرت کا فتاوی رضیہ میں فتویٰ موجود ہے ایسے مولوی کی تقریر سننا جائز نہیں ہے اور جو پیسے لے کر آئیں جناب اعلیٰ کشف الغمہ شریف کی پہلی جلد میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل ہے جو دنیا کے طمع لالچ کے لیے جو جناب والا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور پیسے چند درہم و دینار کی خاطر کما لے کر لوگوں کی طبیعت کے مطابق واعظ بیان کرے اعلیٰ جناب والا امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان علماء کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے ساتھ ہے جو بے لوث اور بغیر تمام لالچ کے مصطفیٰ کا دین بیان کرے ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے اور دوسرا سوال ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے اس میں ہمارے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے امام اہل سنت تاجدار بریلوی سرکار نے اعلیٰ حضرت امام یہ ہونا سوال کرنے کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلوی نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 20 نہیں 26 حدیثاں نے نبیاں فتاوی رضیہ شریف کے اندر تصویر ویڈیو کے مبارک اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے یہ ہوئی کافی مومن واسطے ایک کی فرمان کافی اور کوئی سوال عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے مگر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے میں نے ایک بندے سوال کیا جی بندہ غیر بڈھی میت نو کندھا دے سکتا ہے میں کہ سرکار جو جیوندیا موڈے مار سکتا ہے تے مرن لگیا کی
شریعت تے جیوندیاں واسطے آئی ہے، مریا واسطے تھوڑی آئی ہے. جب مر جائے وہ تو مگر بندہ ہاتھ نہ لاوے، غیر محرم نہ ہاتھ لاوے. تو میں کہ جیوندیاں واسطے شریعت ہے، مریا واسطے نہیں. جیوندی بھاوے کلی جناب پہلا بازار ہے جاوے تے. ہاں جی، اس لیے عورتوں کا قبرستان. سبحان اللہ. اور کسی ٹھیک ہے. اللہ رسول